نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 8 اور رکوع نمبر 9 انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ جو بھی اس کلاس میں شامل ہے اللہ ان کی نسلوں کو اس کا اجر عطا فرمائے اور کھلی روزیاں دے، پریشانیوں سے بچائے، اپنی اولادوں کی خوشیاں دکھائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ میں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطن گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے، ان کے خاندان سے باہر کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھتے تھے بنی اسرائیل کے سارے لوگ۔ آج یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، اسی لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، آپ دیکھیں، اور اس نسل کے باہر کا کوئی یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو اختیار کر ہی نہیں سکتا یا ان حقوق کا مستحق ہی نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہیں، یعنی جو نسلی یہودی اس کو جو بینیفٹس یہ لوگ دیتے ہیں، اگر کوئی باہر سے جاتا ہے یہودی ہوتا ہے تو اس کو وہ سارے نہیں دیتے ہیں جو ان کی نسل کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ خاص اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ اس آیت نے واضح فرمایا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے۔ حق کسی ایک نسل، ایک امت، ایک گروہ، ایک فرقے، ایک کسی خاندان کے لیے نہیں ہے۔ اصل اہمیت ایمان کی ہے اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کر دے گا، خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں، نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ بھی تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا بھی تذکرہ آ گیا۔ یہاں بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، لہٰذا نجات پانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ پیچھے آیت نمبر 40 اور 41 میں اسی لیے تمام بنی اسرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا، یہ اس صورت میں بھی دیکھ لیجئے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کر دیے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے، تب ہم عمل کریں گے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تورات پر حکم بھی جاری کیا عمل کرنے کا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں کیا۔ مگر جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ ہاں اللہ نے ہمیں کہا ہے، لیکن پھر کیا ہوا، کچھ احکام چھپا دیے اور کچھ بتائے جو ان کے فائدے کے لیے تھے، وہ انہوں نے بتا دیے۔ تو اللہ پاک اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام احکام کو اور کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ جو کچھ، وہ کچھ نہیں جو تمہارے فائدے کا ہے، جو کچھ لکھا ہے، اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے۔ چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم سے
تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اللہ نے ان کو ایک عہد بھی لیا ان سے، ان کے سروں کے اوپر اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو کر دیا، جس کو دیکھ کر یہ ڈر گئے، ان کے سروں کے اوپر لٹک گیا وہ، جس کو دیکھ کر یہ ڈر گئے، اور انہوں نے یہ بھی ممکن ہے کوئی اور صورت پیدا کی، ان لوگوں نے ایسا محسوس ہوا کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا، مثلاً کوئی زلزلہ آ گیا ہو جس سے انہیں ایسا لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے، چنانچہ انہوں نے عہد کر لیا اللہ سے کہ اب ہم آپ کے تمام احکامات کو مانیں گے۔ وہ عہد بھی نہیں مانے، دیکھ لیں، وہ بھی توڑ دیا انہوں نے۔ تو اللہ یہاں پر بار بار کہہ رہے ہیں تم کیا سمجھتے ہو، ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ جب انہوں نے اپنے آ کر لوگوں کو آدھی آدھی باتیں بتائی نا، ہاں اللہ نے یہ تورات میں کہا، یہ کہا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، اس وقت اللہ نے یہ کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا اور یہ ڈر گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سینیچر یعنی سبت کے معاملے میں حد سے گزرے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے ہو، ہیں؟ تم دھتکارے ہوئے ہو، بندر بن جاؤ۔ سینیچر کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں، بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی جن یہودیوں کا یہ ذکر ہے غالباً وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ سینیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز قرار دے دیا تھا، لیکن وہ ہے نا کہ جب آزمائش ہوتی ہے تو ہمیں لذت بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب بیمار ہوتا ہے کوئی تو اسے ڈاکٹر منع کرتا ہے جس چیز کے کھانے سے اس کا دل اسی چیز کو للچاتا ہے، اسی چیز کو چاہتا ہے کہ میں کھا لوں۔ اسی طرح گناہ کی لذت تو ہے لیکن تکلیف بہت ہے، نقصان بہت ہے، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہیے اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، اور کہتے یہ تھے کہ ہم صرف پکڑ رہے ہیں، کھا تو نہیں رہے، اللہ نے تو کھانے سے منع کیا ہے نا، ہم پکڑیں گے آج کے دن۔ اور ان کی آزمائش کے لیے اللہ اس دن تالاب میں اتنی مچھلیاں بھیجتے تھے، اتنی کہ وہ اچھل اچھل کر باہر کی طرف آتی تھی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے، بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے ان کو بندر ہی بنا دیا گیا۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ مذاق کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اللہ کے انبیاء اور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ دیکھیں کہا نادانوں، جاہلوں اور پاگلوں کی نشانی ہے کہ مذاق میں جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہنسانا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ان نادانوں میں شامل نہیں ہو سکتا جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ یہ حکم آیا تھا اس وقت یہ گائے ذبح کرنے کا کہ ایک مقتول کا قاتل دریافت کرنے کے لیے دیا گیا، اس لیے بنی اسرائیل نے اس کو مذاق سمجھا کہ گائے ذبح کرنے سے قاتل کیسے معلوم ہوگا بھائی،
تو اللہ نے آگے طریقہ بتایا۔ اللہ اکبر! انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب جان جان کے ایک حکم اللہ کی طرف سے آ گیا کہ سزا تمہاری کم ہو رہی ہے، تم نے قتل کر دیا، قتل کر کے اس کی سزا دی گئی کہ تم جو ہے گائے بس ذبح کر دو، دیٹس آل، کہ چھوٹی سی گائے ہے ذبح کر دو، تمہاری سزا ختم، تمہاری توبہ اللہ قبول کر لے گا کہ تم نے کسی کو قتل کیا۔ نہیں، پوچھو اللہ سے اس کا جو ہے رنگ کیسا ہو، ہے وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا اس پر عمل کر لو۔ کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب یہ تیسری چوتھی دفعہ حجت قائم کر رہے ہیں یہ۔ جب ہم نکتہ چینیاں کرتے ہیں نا تو پھر اعمال ہمیں اور سخت دیے جاتے ہیں، ہماری سزائیں سخت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ جو جب جیسے جہاں کر رہا ہے اللہ کو کرنے دیجیے، اور خاموشی سے اپنی قسمتوں کو دیکھتے جائیے کہ کہاں رکتی ہیں کہاں بیٹھتی ہیں۔ بس اللہ سے دعا کیجیے اللہ میرے صبر کو نہ توڑنا۔ بیچ میں بار بار اللہ کے احکامات کو روکنا، توڑنا، بولنا، حجتیں قائم کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ہی وہ کہنے لگے ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ قال، پھر وہ کہنے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہاں پر وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ہمارا 8واں رکوع مکمل ہوا الحمدللہ۔ یہاں سے آگے سے اب ہم 9واں رکوع شروع کریں گے۔